بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت ہفتم مضمون اسلامیات، سبق کا نام خطبہ حجۃ الوداع، صفحہ نمبر 30۔ خطبہ حجۃ الوداع کا مطلب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر جو خطبہ دیا اسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اب ہم خطبہ حجۃ الوداع کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد پورے عرب میں اسلام پھیل چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دین تیزی سے فروغ پا رہا تھا۔ مسلمانوں کی حکومت کا قیام عمل میں آ چکا تھا اور دین اسلام اب مستحکم یعنی مضبوط ہو چکا تھا۔ ایسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج کا ارادہ فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ جو ہی یہ خبر پھیلی، پورے عرب سے مسلمان بڑی تعداد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج ادا کرنے کا شرف حاصل کرنے کے لیے جمع ہونے لگے۔ 26 ذی القعدہ سن 10 ہجری کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی طرف روانہ ہوئے تو تقریباً 1,24,000 مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آگے پیچھے دائیں بائیں مسلمانوں کا ایک ہجوم تھا، یعنی مسلمان بہت زیادہ تعداد میں جمع تھے اور پورا علاقہ لبیک کی صداؤں سے یعنی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر، ذوالحلیفہ کا مطلب احرام باندھنے کی جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے اور کعبے پر نظر پڑی تو فرمایا، اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ عزت و شرف دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کا طواف فرمایا۔ طواف خانہ کعبہ کے ارد گرد 7 چکر لگانا۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھی، پھر کوہ صفا پہاڑی کا نیم ہے پر تشریف لے گئے۔ طواف و سعی کے بعد 8 ذی الحجہ کو منی میں قیام فرمایا اور 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد عرفات تشریف لے گئے۔ عرفات وہ جگہ ہے جہاں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ والسلام۔